پھر فرمایا یسألک اہل الکتابی، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. لیکن عموماً جب اہل کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو نصارہ کی بجائے یہود مراد ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں زیادہ تر کثرت جو تھی وہ یہود کی تھی. حالانکہ اہل کتاب دونوں ہیں لیکن مراد اس سے یہود مدینہ ہیں. اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کس بارے میں؟ ان تنزل، کہ تم نازل کرو، علیہم ان پر. تم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف اور ایک اور شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، بس آپ ہماری ایک شرط پوری کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار کے دیں. ان تنزل علیہم، کہ آپ ان پہ نازل کریں، کتاباً ایک تحریر، لکھی ہوئی چیز، من السماء، آسمان سے. زمین پہ نہ لکھی گئی، آسمان سے لکھی ہوئی آئے، وہ اتاریں آپ اور ان کے ہاتھ میں پکڑائیں، پھر یہ فوراً مسلمان ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت جاؤ ان کی باتوں پہ، یہ تو وہ لوگ ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبات کیے تھے. فقالوا، تو انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، کیا مطالبہ کیا تھا؟ ہمیں اللہ کو سامنے دکھا، جہرتن، آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں. کیا چیز سمجھتے تھے اپنے آپ کو؟ یعنی بہت تکبر والی بات ہے نا. یعنی آپ کیا چیز ہے جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تو دیکھے کوئی انسان جو کہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. Who are you؟ کسی پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا تو تم خود کو کیا سمجھتے ہو کہ جو اللہ کو دیکھنا چاہتے؟ تو یہ مطالبہ کوئی چھوٹا مطالبہ نہیں تھا، یہ مطالبہ بہت بڑا مطالبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے تھے. ان سے جا کے کہا تھا فقالوا ارنا اللہ جہرتن، اور یہ کب ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں. کہاں؟ کوہ طور پر جب 70 لوگ گئے تھے، ان 70 کی طرف اشارہ ہے. فأخذتهم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا تھا ان کو بجلی نے، موت آ گئی تھی ان پر. کیوں پکڑا تھا؟ بظلمہم، انہی کے ظلم کی وجہ سے. یہاں کس چیز کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے؟ ان کے سوال کو، ان کے مطالبے کو، ان کی ڈیمانڈ کو. یہ ڈیمانڈ ظلم تھی، ان کا حق نہیں تھا. اور اس کو ظلم اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی شوق اور محبت میں انہوں نے نہیں کہا تھا. ایک ہوتا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ محبت تھی نا کہ یا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اب اگر کوئی بھی شخص آؤٹ آف لو کہتا کہ یا رب میرے دل میں تمنا اور تڑپ ہے کہ میں تجھے دیکھوں، تو یہ ظلم نہیں ہے، ایسا خیال یا ایسا شوق. لیکن ان کا یہ سوال ظلم کیوں بن گیا؟ انہوں نے شرط لگائی اور ایک طرح سے دھمکی دی کہ اگر تم نہیں دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے ہی نہیں. اور بے ادبی کا انداز تھا، اور نیت درست نہیں تھی، کوئی شوق اور محبت نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے دھمکی تھی، اور ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دھونس جمانا تھی. ہم نہیں مانیں گے تجھے جب تک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دکھائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن نیت، انداز، موقع، محل، مقصد اس کے نتیجے کو فرق کر دیتا ہے. یعنی ایک شخص ایک ہی دعا مانگتا ہے اور وہ دعا یا اس کی وہ تمنا پسندیدہ قرار پاتی، اور دوسرا شخص وہی چیز مانگ رہا ہوتا ہے مگر چونکہ اس کی نیت خراب ہوتی تو وہ ناپسندیدہ قرار پاتی. جیسے نماز پڑھتے وقت دو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ایک اللہ سے مناجات کر رہا ہے وہی ہاتھ باندھ کے، اور ایک اپنے دل کی باتیں کر رہا ہے کھڑے ہو کے. تو فرق ظاہری حالت پہ تھوڑی ہوگا، تو اندر کی حالت پہ ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ ان کی اندر کی حالت کی وجہ سے ان کا یہ سوال ظلم قرار پایا. دوسری بڑی بات کیا تھی جس کا ذکر کیا گیا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. ایک اور ظلم، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا نا سمندر پار کرنے کے بعد، کیا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورۃ الاعراف آیت 138. موسیٰ ہمیں بھی ایک الہ بنا دو، یہ جیسے وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بت کو پوج رہی تھی تو دیکھ کے بڑے فیسینیٹ ہوئے، کہنے لگے ہمیں بھی ایسے ہی الہ چاہیے.
انتہائی حماقت. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، راستہ چلتے ہوئے جو چیز دیکھ لیں تو مطالبہ شروع کر دیتے ہمیں بھی خرید دو، چاہے ان کے کام کی ہے یا نہیں. تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اممیچورٹی کی کیفیت ہے نا، ایک ناسمجھی کی حد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دلا کے اللہ کے حکم سے انہیں ایک اعلیٰ مقصد کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو ان کے ملک واپس پہنچا رہے ہیں. فلسطین جو اتنے ایک مشکل مرحلے سے گزرے ہیں، کس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر پھٹا ایک عصا کے ساتھ، پانی ہٹا، زمین خشک ہوئی. ذرا سوچئے اگر کسی زمین پر ہمیشہ پانی ہو تو وہ آن کی آن میں تھوڑی خشک ہو جاتی ہے. کبھی کچی زمین پہ بارش ہو تو اس کے بعد آپ چلیں اس پہ، ہاں کیچڑ نہ بھی ہو تو آپ کو معلوم ہے کبھی آپ کو کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا ہو جہاں سے دریا خشک ہو کے سمٹ کے چھوٹی جگہ پر آئے اور پھر آپ اس گیلی مٹی پہ پاؤں رکھیں تو ہوتا کیا ہے؟ نیچے جا سکتے ہیں آپ. ہاں یہ کتنی بڑی قدرت تھی کہ پانی ہٹا، سڑک بنی، زمین خشک ہوئی، پوری قوم اس سے گزری. اتنا بڑا معجزہ پلٹ کے اپنی آنکھوں کے سامنے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کیا جب فرعون اور اس کا پورا لشکر جو اتنی طاقت اور قوت والے تھے وہ غرق ہو رہے تھے، اتنی بڑی بینات دیکھ کر جب نجات پا کے کنارے پہ آئے اور آگے جا کے دیکھا کہ وہ کوئی قوم بت پوج رہی، تو کہا ہمیں بھی ایسی بت بنا دو. بھئی خدا تم کو ہدایت دے، تمہیں نجات کس نے دی؟ یہ تمہیں اتنے بڑی مصیبت سے بچایا کس نے؟ اور تم اس کو بھول کے بت کے پیچھے چل پڑے. یہ کس قدر ناشکری ہے. تو یہاں اسی ظلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے تو اہل کتاب تحریر کا مطالبہ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ پریشان کیا تھا. کبھی ان سے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، کبھی کہا ہمیں الہ بنا کے لا دو، حالانکہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے تھے. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اتنے بڑے جرائم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی. جیسے سورۃ البقرہ آیت 54 میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب ان سے کہا گیا تھا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین عطا کر رکھی تھی، ورنہ اس قوم سے نمٹنا آسان نہیں تھا. سلطان کیا ہوتا ہے؟ سلطہ کیا ہوتی؟ زور، غلبہ، قوت. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی قوت عطا کر رکھی تھی، کھلی سلطان، کھلی دلیل عطا کر رکھی تھی، ورنہ یہ قوم پکڑائی دینے والی نہ تھی. اور وہ کیا تھی کھلی قوت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تو یہ اس پہ تیار ہو گئے، ورنہ یہ حکم اتنی آسانی سے کہاں ماننے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک روب دے رکھا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ اس باکس میں تھے اور آل فرعون نے اٹھایا تھا تو وہ دیکھا تو اتنے خوبصورت بچے تھے. اتنی میری پسندیدہ آیتوں میں سے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القیت علیک محبۃ منی، کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پہ محبت ڈال دی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایسی شخصیت اور ایسی شکل دی تھی اللہ نے کہ جو دیکھتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا. جبکہ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے تھے، کیونکہ وہ سارے بچوں کو مار رہے تھے، تو جب اس بچے کو اٹھایا تو مار نہ سکے اس کو. اور ایک اور جگہ پر آتا نا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، کیا مانا ہوتا وجیہا؟ معزز، باعزت. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجیہ تھے، اللہ نے ان کو وجیہ بنایا تھا بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، اور جب اپنی اس قوم کے ساتھ تھے. اگرچہ وہ انتہائی بگڑے ہوئے لوگ تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام جب کوئی کام کروانا چاہتے تھے ان سے تو کروا لیتے تھے. سلطان مبینہ. اور یہ کس نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ نے دیا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل، طاقت، غلبہ، معجزات، یہ سب چیزیں دے رکھی تھی. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ سارے پیغمبروں کے مقابلے میں ان کے معجزات ذرا مختلف طرح کے نا، ہاتھ نکالتے ہیں اور وہ چمک اٹھتا ہے. یعنی کہ تاریخ میں ایک یہی انسان ہے
کہ جن کو اللہ نے ایسی پرسنالٹی دی تھی کہ وہ ہاتھ نکالتے تھے اور ہاتھ چمک اٹھتا تھا، اور ہاتھ میں جو عصا تھا، اب دیکھیں کہ ہاتھ قوت کی علامت ہوتا ہے نا، اور پھر چمکتا ہوا ہاتھ، اور پھر اس کے بعد اس میں عصا ایسا کہ جو پھینکیں تو وہ سانپ بن جائے اور سارے فرعونیوں کے جو سارے جادو ہیں ان کو نگل جائے. یہ کیا تھا؟ یہی سلطان مبینہ تھا کہ جو سب کو نظر آتا. مبین کس کو کہتے ہیں؟ صریح، بین، کھلی چیز، کہ ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی امبیگوٹی تھی اس میں یا کوئی کنفیوژن تھا، وہ سمجھ نہیں آتی تھی. سب کو پتا چلتا تھا کہ واقعی نشانی ہے، کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی دلیل عطا کر رکھی تھی.